میں ضمیر درویش حاضر خدمت ہوں اور آج مقطع پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسائل میں شائع ہونے والی غزلوں اور سنانے والی غزلوں میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مقطع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مقطعوں کے کم ہونے کے پیچھے بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سبب تو بہت واضح ہے کہ مقطع بہت ذاتی چیز ہوتا ہے اور غزل میں ضروری طور پر مقطع لانے کے لیے کبھی کبھی غزل کے مزاج رنگ و آہنگ سے الگ ہو کر ایسا کرنا پڑتا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا پڑے۔ اکثر بڑے شعراء کے یہاں بھی مقطع اس قدر ذاتی ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ مقطع دیکھیے: کر میر اس زمیں میں اور ایک غزل تو موزوں، ہے حرف زن قلم بھی اب طبع بھی ادھر ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا ذاتی ہے۔ کہیں آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کسی گفتگو میں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرزا رفیع سودا فرماتے ہیں: نہ پڑھیو یہ غزل سودا، تو ہرگز میر کے آگے، وہ ان طرزوں سے کیا واقف، وہ یہ انداز کیا جانے۔ اب یہ مقطع میر اور سودا کے بیچ میں گھوم کر فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو دونوں کے بیچ میں گھومتا رہے گا، تیسرے فرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ کچھ مقطع ایسے ہیں جو شاعر نے اپنی ذات خاص سے جس کو نسبت رکھی ہے، منسوب کیا ہے، لیکن اس سے دوسرے بھی اسے اپنی ذات سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے جنت کے بارے میں غالب کے 2 شعر دیکھیے: ایسی جنت میں کون جائے اسد، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ اور اب بہت سے لوگ اس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں، ہم جیسے یا آپ جیسے نہ رکھیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو جنت کے بارے میں ان کا تصور ہی الگ ہے، اور کہتے ہیں غالب: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب اس سے بھی بہت سے لوگ متفق ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ نہ صحیح۔ اور اسی طرح ایک مقطع دیکھیے غالب کا ہی، مطلب اس میں پھیلاؤ تو ہے، کوئی نہ کوئی اپنی ذات سے جوڑ کر دیکھ تو سکتا ہے اس کو۔ کہتے ہیں: ہوا ہے شے کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔
اب آپ کہہ دیں گے کہ یہ ذوق اور غالب کے بیچ کا ایک چپکلش کا نتیجہ ہے. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. جناب یہ مقطع آج بھی کسی پر لاگو ہو سکتا ہے. کوئی کسی حاکم کا بہت منہ لگا ہو، حاکم تو آج بھی ہیں، حاکم وقت پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. کوئی کسی وزیر کا بہت خاص ہو اور اتراتا پھرے، اس پر لاگو ہو گیا. اسی طرح اقبال کا مقطع ہے، کتنا ذاتی لگ رہا ہے. معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی بہت یاد تھا، اتفاق کی بات ہے. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ اقبال اپنی بات کر رہے ہیں اور انہی کی ذات تک محدود ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی اس طرح کی سوچ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنی پریشانی کے عالم میں اس شعر سے استفادہ کر سکتا ہے، اس شعر کو اپنی ذات پہ لاگو کر سکتا ہے. یہ مقطع کی یہ بھی خوبی ہے. اور آگے چلتے ہیں. مومن فرماتے ہیں عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. اس کا پھیلاؤ دیکھیے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آج اتنا جانا پہچانا ہے، اتنا گفتگو کے دوران کوٹ کیا جاتا ہے. آفاقیت ہے اس کے اندر، ڈائمینشن ہے اس کا. تو ایسے بھی مقطع ہیں. اور دو بڑے شاعروں کے جو میں نے مقطع پڑھے، بہت بڑے شاعر ہیں دونوں، میر اور سودا، لیکن وہ سمٹ کر رہ گئے ہیں ان کی ذات تک. اب دور حاضر میں احمد فراز کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. احمد فراز نے اکثر مقطعوں میں اپنے محبوب کو جان فراز کہا ہے. اب آپ بتائیے، جس میں جان فراز کہا گیا ہو، وہ شعر، وہ مقطع کوئی اپنے محبوب کو کیوں سنائے گا، کیوں اس کو خط میں لکھے گا؟ تو بیکار ہو گیا. اسی طرح ہے تو تعلی، اور تعلی تو مقطعوں میں اکثر ہوتی ہے. احمد فراز ہی کو دیکھیے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ لیا. بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس میں کتنی جگ بیتی ہے. کس گفتگو میں کوٹ کریں گے، کہیں کام نہیں آئے گا آپ کے. اور ادب کو بھی اس نے کیا دیا ہے، صرف احمد فراز کے قد کا کچھ پتہ چل رہا ہے، ان کی زبانی قد آور تو ہیں ہی وہ، لیکن اپنی زبانی انہوں نے اپنے قد کی بات کہی ہے، ادبی قد کی بات کہی ہے، اپنے قامت کی بات کہی ہے. تو یہ تو اچھے اور برے مقطعوں کی بات رہی. لیکن عام طور پر مقطع زبردستی کہا ہوا شعر ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی غزل کے رنگ و آہنگ اور مزاج کی بات کہی ہے، اس سے الگ ہو جاتا ہے، اکثر الگ ہو جاتا ہے. اسی لیے پتہ نہیں کس کا شعر ہے، معلوم نہیں، اچھا شعر ہے. کیا ضرورت غزل میں مقطع کی، اپنا انداز سب سمجھتے ہیں، اور یہ سچائی ہے.
تو مقطع کی جو نمائندگی ہے مشہور اشعار میں وہ 1-2% ہے، 1-2%۔ جیسے مومن کا مقطع، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، اس طرح کے مقطع چند ہیں جو مشہور اشعار میں شامل ہیں، ورنہ اچھا ایک اور چیز مجھے یہاں بتاتے ہوئے ضروری سمجھ رہا ہوں، مقطع میں اکثر لوگ تخاطب کی غلطی بہت کرتے ہیں۔ خود مخاطب ہیں، مخاطب کون ہے؟ فرسٹ پرسن خود ہیں تو سیکنڈ پرسن کون ہے؟ اب دیکھیے شاکر نعیمی صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کا مقطع کوٹ کر رہا ہوں۔ تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں شاکر کہ میرا یار میری جان ہے تو آپ ہی بتائیے، نثر کیجئے اس کی، تجھے اے شاکر تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں، یہی تو نثر ہوگی۔ شاکر صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں، کیونکہ تو میرا یار بھی ہے اور میری جان بھی ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں شاکر کہ میرا یار میری جان ہے اصل میں وہ اپنے محبوب کو اپنی جان اور یار جو بتا رہے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کو، میں نے معذرت چاہ لی ہے شاکر صاحب سے، اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پھیر بدل کر رہا ہوں۔ تجھے کیسے بھلا سکتا ہے شاکر کہ اس کا یار اس کی جان ہے اب بات واضح ہو گئی کہ اپنے محبوب کے لیے کیسے، یا اسے کیسے بھلا سکتا ہوں شاکر۔ اس میں دیکھیے ذرا سا ردیف بدل رہی ہے، قافیہ بھی بدل سکتا ہے۔ اسے کیسے بھلا سکتا ہوں شاکر کہ میرا یار میری جان ہے اگر ردیف کے بدلنے کا محل ہو تب کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال مقطع کو صاف کیا جا رہا ہے کہ بات محبوب تک ہی پہنچے، ہم اپنے محبوبی کو تو اپنا یار اور اپنی جان کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں، یہ ضروری نہیں کہ جونیئر شعراء کے یہاں ہوں، بڑے بڑے سینئر شاعروں کے یہاں میں نے دیکھی، رسائل میں چھپی ہوئی غزلوں میں دیکھی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے مشاعروں میں وہ سنا رہے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھی ہیں کہ خود ہی فرسٹ پرسن ہے، خود ہی سیکنڈ پرسن ہے، خود کلامی ہے تو سیکنڈ پرسن تو موجود ہی نہیں، کوئی مخاطب کوئی نہیں۔ جب آپ مخاطب خود سے ہیں تو آپ کا مخاطب کون ہے؟ تو مقطع کہیے لیکن اسے غزل کے مزاج سے الگ نہ ہو، کوئی پیوند سا نظر نہ آئے، اور اس میں یہ ہو کہیں تو کوئی اسے کوٹ کر لے، یا نہ کرے تو اس کو اس طریقے سے مقطع کہیے کہ وہ غزل کا حصہ ہو، غزل سے الگ نہ ہو۔ تو میری یہ گزارش ہے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار ادیب و شاعر ہیں، میں جو اپنی حقیر رائے ہے مقطع کے بارے میں وہ پیش کی ہے، اور رائے یہی تخلص کی بات ہے۔ تخلص بھی ناموں کی طرح ہے، جیسے ماں باپ نام رکھ دیتے ہیں، لفظ مؤنث ہے، لڑکوں کا نام ہے، شرافت، لیاقت، تنویر، یہ سب تو مؤنث الفاظ ہیں بھائی، اور قمر جہاں، پھول جہاں، یہ مذکر ہیں، یہ لڑکیوں کے نام ہیں۔ تو یہ الگ ٹاپک ہو گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ، وہ تو والدین نے رکھ دیا تھا نام، جب آپ اپنا نام خود تجویز کر رہے ہیں، تخلص تجویز کر فرما رہے ہیں،
یا فرما رہی ہیں تو اپنے جینڈر کے حساب سے اگر رکھیں تو اچھا لگے گا۔ ویسے میں بتا دوں کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں، خاص طور سے یورپین زبانوں میں، تخلص کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے۔ اپنے اوریجنل نام سے لکھتے ہیں۔ کیٹس اس کا اوریجنل نام ہے، شیکسپیئر کا اوریجنل نام ہے، شیلے کا اوریجنل نام، ورڈسورتھ اس کا اپنا نام ہے، کوئی اس کا الگ سے تخلص نہیں ہے، اور ہے بھی اگر تو بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں اردو والے، ہندی والے تو رکھتے ہیں، رکھیے، کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے ساتھ انصاف کیجیے۔ جب مقطع کہہ رہے ہوں تو بھرپور طریقے سے اس میں شعریت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسے ایک مقطع کہنا ہی کہنا ہے غزل، اب غزل پوری اچھی ہو رہی ہے، مقطع پہ جا کر وہ ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ جو روانی تھی، وہ جو بہاؤ تھا دریا جیسا آپ کی غزل میں ہوتا ہے، جیسے ندی سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے، غزل بھی ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے، شہرت کی طرف بڑھتی ہے، اور اس کی بڑھت آپ مقطع کہہ کر روکیں نہیں۔ یہ میری گزارش ہے، اور خوش رہیے، سلامت رہیے، آداب، السلام علیکم، خوش رہیے۔